السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے میری رب العالمین سے یہ ہمیشہ دعا ہے کہ آپ اور ہم سب ہمیشہ خیریت رہیں، خوشحال، سکھی، آباد رہیں اور صحت مند، عافیت، ہدایت، نصرت، قبولیت، مکمل ایمان اور کامل شفا کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو خیریتی کے ساتھ حفظ و امن میں اپنے رکھے، سلامت ہمیں دنیا اور دونوں جہاں آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، حساب کتابوں میں سے ہمیں کی تکلیفوں سے ہمیں بچائے اور خبر کے عذاب سے، حشر میں سکرات کی تکلیف سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا میں سب سے اعلیٰ درجہ، اونچا مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی میں اب بات کروں گی جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی ایک بہترین دن، جمعہ ایک بہترین دن، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ منشن ہے مسلم الجمعہ 854۔ جمعہ کا دنوں کا سردار ہے۔ حدیث ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں۔ پہلا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تیسرے، اس دن آدم علیہ السلام وفات ہوئے۔ اور فورتھ، اس میں ایک گھڑی ہے، جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے جب تک وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ 5، اس دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہوا میں، نہ پہاڑ میں اور نہ دریا میں مگر وہ جمعہ سے ڈرتے ہیں۔ ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 1084۔ امام بصیری نے حسن کہا۔ جمعہ کی فرضیت۔ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کا ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے اہل ایمان، جب جمعہ کا دن نماز جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبہ اور نماز کی طرف دوڑو اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ سورہ الجمعہ 9۔ سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے کا وبال۔ حدیث ابو الجعد زمی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، نیک ہدایت عطا فرمائے اور نصرت، قبولیت اور کامیابی عطا فرمائے دونوں جہاں میں، دنیا آخرت میں، آمین یا رب العالمین۔ ابو داؤد الصلاۃ 1052، ترمذی 499، اسے امام حکیم V1 پیج 280، امام ابن خزیمہ 185، امام ابن حبان 554 اور امام الذہبی نے صحیح کہا۔ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ مسلم الجمعہ 825۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بلا شرعی عذر کے جمعہ چھوڑنے سے بچیں۔ حدیث میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر جمعہ میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور صحیح راستہ دکھلائے یا رب العالمین۔ بنا ایسی نیک ہدایت اور ایمان اللہ تعالیٰ ہم کہاں جائیں گے؟ بنا اللہ تعالیٰ کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہماری کیا حال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ منشن ہے مسلم المساجد 605 میں۔ وجاہت معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید وارننگ ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جی، جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو تو خاموشی اور سکون کے ساتھ خطبہ سنے،
کسی مسلمان کی گردن نہ پلانگے، کسی کو تکلیف نہ دے، تو یہ عمل اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور 3 دن مزید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے لیے 10 گناہوں کا ثواب ہے۔ الحمدللہ۔ ابو داؤد الصلاح 1113 میں منشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، صحیح راستے پہ سننے، چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ بولنے سے اور کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک دوسرے کو ہم یاد دلا سکیں، ایک دوسرے کو اس طرح سے مدد کر سکیں، ہیلپ کر سکیں، تاکہ سب امپروو ہو سکے، سب کو جنت الفردوس ملا ہے نا، آمین۔ حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پیدل بائی واک مسجد میں جائے، کسی سواری پر سوار نہ ہو، امام کے نزدیک ہو کر دل جمائی سے خطبہ سنے اور کوئی لاگو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ ترمذی الجمعہ 492، ابو داود الطہارہ 345، امام ابن حبان 559، امام حکیم والیوم 1 پیج 281 282 اور امام الذہبی نے اسے صحیح کہا۔ حدیث، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مچھیں کترائیں، ناخن کاٹیں، زیر ناف کے بال مونڈیں اور بغلوں سے بال دور کریں وغیرہ، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور جمعہ کے لیے مسجد کو جائیں، وہاں آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموشی سے رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری الجمعہ 883 میں یہ منشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح نیک ہدایت عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت خلیل ہوتا ہے۔ بخاری الجمعہ 935، مسلم الجمعہ 852 میں یہ منشن ہے۔ حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک ہے۔ مسلم 753 میں یہ منشن ہے۔ جی الحمدللہ یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت اور کامل ایمان، کامل شفا عطا فرمائے، مغفرت، رحمت، برکت، نصرت، قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ ابو داود 1048۔ حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب کے آفتاب تک تلاش کرو۔ ترمذی 489 میں یہ منشن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوبصورت لمحہ عطا فرمائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اور مانگیں۔ الحمدللہ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کے کچھ مسائل۔ دوران خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حکم دیا، کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ جمعہ دے رہا ہے تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ جی بخاری الجمعہ 930 1166، مسلم الجمعہ 875 میں منشن ہے۔ معلوم ہوا امام خطبہ میں مقتدی سے کلام کر سکتا ہے اور اس کو مقتدی کو کوئی حکم بھی دے سکتا ہے۔ جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد پتہ ہوگی ہمیں یا نہیں، کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں، تو اس باتوں کو ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے، گفتگو کر لینا چاہیے تھوڑی بہت، تاکہ
ہم سب انشاءاللہ بیٹر ہوں، صحیح راستے پہ اللہ تعالی ہم کو لے جائے اور سب کو غلطیاں اللہ تعالی ہماری سب کی معاف کرے۔ جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا، جمعہ میں آیا، جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی، خطبہ سے فارغ ہونے تک چپ رہا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے، اور جو کنکریوں سے کھیلے اس نے فضول کام کیا۔ مسلم الجمعہ 857۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے رکعتیں مقرر نہیں ہیں، بلکہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا رہے، مگر 2 رکعت ضروری ہیں۔ خطبہ جمعہ کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے۔ بخاری الجمعہ 9-8، مسلم 821 میں منشنڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے، مسلم 862 میں منشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اوسط درجے میڈیم اور خطبہ بھی اوسط درجے کا ہوا کرتا تھا، مسلم الجمعہ 866۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دنائی کی علامت ہے، بس نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو، مسلم الجمعہ 969۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورہ کہف تلاوت فرماتے تھے، مسلم 872 میں یہ منشنڈ ہے۔ حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے خطبہ میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو اشارہ، نصیحت، ایڈوائس کہے چپ رہو، تو بلا شبہ تو نے بھی لاگو بیکار کام کیا۔ وہ بھی نہیں کہنا چاہیے چپ رہو، بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ بخاری الجمعہ 934، مسلم الجمعہ 851 میں منشن ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ سامعین کو آپس میں کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں ہے، بڑی خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، البتہ خطیب اور مقتدی ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جمعہ کے وقت اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے، ترمذی الجمعہ 526، امام ترمذی نے انس حسن صحیح کہا۔ حدیث، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اتر کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ اب سے پوچھا گیا، کیا صرف جمعہ میں منع ہے؟ فرمانے لگے، جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی۔ بخاری الجمعہ 911، مسلم 2177۔ حدیث، عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بشیر بن مروان کو جمعہ کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے۔ نبی اکرم خطبہ میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، مسلم الجمعہ 874 میں منشن ہے۔ حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان، اسٹک یا بو تھی، ابو داود الصلاح 1096 میں منشن ہے، امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا۔ حدیث، ابو درداء رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ آئے اور وہ سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے، وہ مشکل سے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے، انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں ان دونوں بچوں کو دیکھا جو مشکل سے چل رہے تھے، بس مجھ سے صبر نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنا قلم منقطع ڈسکنٹینیو کیا اور انہیں اٹھا لیا۔ ترمذی المناقب 3774 میں منشن ہے۔ معلوم ہوا امام اپنا خطبہ چھوڑ کر کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ جی، حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، ترمذی الجمعہ 514، امام ترمذی نے اسے حسن کہا۔ گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھے۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالات میں آدمی اثر گر پڑتا ہے، نیز شرمگاہ کے بھی حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ حدیث،
जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते और दो खुतबों के दरमियान बैठते। जो शख्स ये कहे कि आप बैठकर खुतबा देते थे, इसने गलत बयान की। मुस्लिम अल-जुमा 862 में मेंशन है। अल्लाह ताला हम सब को नेक हिदायत अता फरमाए या रब्बल आलमीन, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हदीस है, काब बिन उजरा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि वो मस्जिद में दाखिल हुए और अब्दुर्रहमान बिन उम्मुल हकम बैठे हुए खुतबा दे रहे थे। काब रदियल्लाहु ने कहा, इस खबीस की तरफ देखो, बैठे हुए खुतबा देता है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब ये लोग कोई सौदा बिकता देखते हैं या कोई तमाशा देखते हैं तो इसकी तरफ भाग उठते हैं और आपको खुतबे में खड़ा ही छोड़ देते हैं। मुस्लिम अल-जुमा 864 में ये मेंशन है। मालूम हुआ कि बैठकर जुमा का खुतबा देने खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि सहाबी ने आयत से आपके खुतबा में खड़े होने पर इस्तेदलाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आपके सर पर सियाह रंग का अमामा था, इसके दोनों सिरे अपने कंधों के दरमियान छोड़े हुए थे। मुस्लिम अल-हज 1359 में ये मेंशन है। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मस्जिद में नमाज जुमा से पहले हल्का बनाने से मना फरमाया। अबू दाऊद अल-सलाह 1079, तिरमिज़ी अल-सलाह 322 में मेंशन है। इमाम तिरमिज़ी ने हसन, इमाम इब्न खुज़ैमा ने इसे सही कहा। लिहाजा जो उलमा अज़ान और दो खुतबा से पहले तकरीर करते हैं, इन्हें इस अमल को तर्क कर देना चाहिए। ज़ोहर एहतियाती की बिद्दत। बाज़ हज़रत नमाज जुमा के अलावा ज़ोहर एहतियाती पढ़ते और इसका फ़तवा भी देते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और आपके भी शुमार सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से जुमा के बाद नमाज ज़ोहर का पढ़ना कभी साबित नहीं। बहरहाल एहतियाती पढ़ने वाले हज़रत को चाहिए कि किताब व सुन्नत से अपने अमल की इस्लाह करे। जुमा के दिन मखसूस रोज़ा रखना कैसा? हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोज़े के लिए और जुमा के शब, जुमेरात और जुमा के दरमियानी रात को इबादत के लिए ख़ास करने से मना फरमाया है। मुस्लिम अल-सियाम 1144 में मेंशन है। जुमा के दिन दरूद शरीफ की कसरत। हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। अबू दाऊद अल-सलाह 1047, इमाम हकीम इमाम अल-दहबी ने इसे सही कहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलो आओ मिलके दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगी आपके साथ, आपके सामने कुछ ख़ास और बातों को लेके, दीनी, इस्लामी या कुरान से जो ताल्लुक़ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, एक्सक्यूज़ मी, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।